بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرواز روح، راوی سید جلال الحسینی، تحریر سید عباس حمدانی، قسط نمبر 3، روحانی مدینہ۔ لوردیس کے معطر اور پاکیزہ ماحول میں، سحر کے دھندلکے میں مجھ پر وہ گھڑی اتری جس کا روح صدیوں سے انتظار کر رہی تھی۔ تجلیات الہی کے درمیان ایک دھیما مگر سحر انگیز باطنی اشارہ ہوا۔ حکم ہوا کہ اب یہاں سے نکلو اور شہنشاہوں کے شہنشاہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری پیش کرو۔ میں نے تڑپ کر دل پر ہاتھ رکھا، آنکھیں نم ہوئی اور میں نے فوراً اپنے 14 مسافروں کو رخت سفر باندھنے کا اطلاق دیا۔ ہمارا یہ قافلہ فرانس کی دھرتی کو الوداع کہہ کر اڑان بھرتا ہوا سعودی عرب کے پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا، جہاں سے مدینہ منورہ کی معطر ہواؤں کی مسافت محض 15-20 کلومیٹر رہ جاتی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے سانسوں میں ابدی سکون کا امرت گھل رہا ہو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند منٹ کی پیدل مسافت پر پرانے مدینہ کی تنگ، تاریخی اور پرپیچ گلیوں کے درمیان ہم ایک وسیع و عریض 2 منزلہ حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ اونچے، بھاری اور قدیم لکڑی کے دروازے، کھجور کے گھنے درختوں سے گھرا ہوا وسیع صحن، وسط میں سنگ مرمر کا ایک خاموش فوارہ اور اندر بنے محرابی برآمدے اس عمارت کی شاہی اور صوفیانہ شان بڑھاتے تھے۔ یہ حویلی دار النور کے نام سے جانی جاتی تھی، جہاں عام مسافروں اور دنیا داروں کا داخلہ بالکل ممنوع تھا۔ ہمارا پورا قافلہ اسی حویلی میں قیام پذیر ہوا، جس کی کشادہ چھت پر کھڑے ہوں تو گنبد خضرا کے سبز سائے، مسجد نبوی کے بلند و بالا مینار اور وہاں سے اٹھنے والا الہی نور کا سنہری ہالہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے خود خاص طور پر اس گوشہ تنہائی کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ پرانے مدینہ کے اس حصے میں آج بھی آل رسول خاندان نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی انمٹ نشانیاں سانس لے رہی ہیں۔ یہ گلی کوچوں میں بکھری وہ نشانیاں ہیں جو اجنبیت اور قسم پرسی کی حالت میں مٹی جا رہی ہیں، جن کی طرف یہاں کی حکومت اپنے مخصوص تعصب اور بے حسی کی باعث کوئی توجہ نہیں دیتی۔ یہاں کئی کچی پکی عمارتیں، شکستہ دیواریں اور خاک نشین پتھر تو صدیوں پرانے ہیں۔ یہ وہ عہد زریں ہے جب خود سیدہ پاک صلوات اللہ علیہا اور ان کی پاکیزہ اولاد علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آباد تھیں۔ ان گلیوں میں جب ہوا چلتی ہے تو کرب و بلا کی جھنکار سنائی دیتی ہے، اور در و دیوار پر پھیلی یہ قسم پرسی دیکھ کر روح پکار اٹھتی ہے کہ یہاں تو آج بھی غربت اور مظلومی کا راج ہے۔ دار النور میں ہمارے میزبان ایک جلیل القدر عرب بزرگ تھے، جن کا دل عشق رسول اور محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لبریز تھا، اور وہ باطنی طور پر بختاشی صوفی سلسلے سے وابستہ تھے۔ مدینہ کی اس خاک پر قدم رکھتے ہی مجھ پر ایک عجب وجد طاری ہوا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میں زمانوں کی مسافتیں طے کر کے صدیوں بعد اپنے اصل گھر واپس لوٹ آیا ہوں۔ لیکن اپنے ہی اس اجڑے ہوئے گھر کی یہ قسم پرسی، یہ غربت اور بیگانگی دیکھ کر میرا باطنی حالہ لرز اٹھا اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا، جہاں کبھی شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا کے قدم پڑے تھے، وہاں سر جھکایا اور گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے سوچا کہ دنیا بدل گئی، مگر در رسول کے وفاداروں کی مظلومی کی داستان آج بھی وہی ہے۔ دار النور کی خوابناک اور معطر فضا میں ابھی شب کا آخری پہر باقی تھا، جب روح کی
بے چینی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی اور میں نے اپنے 14 درویشوں کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا اذن دیا۔ پرانے مدینہ کی خاموشی اور پرپیچ گلیوں سے گزرتے ہوئے ہماری زبانیں درود پاک کے زمزموں سے تر تھیں اور دل سینوں میں اس طرح دھڑک رہے تھے جیسے اب کے دھڑکے تو پسلیاں توڑ دیں گے۔ ہم مسجد نبوی کے عظیم الشان صحن میں داخل ہوئے، جہاں سفید سنگ مرمر سے الہی نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں اور گنبد خضرا کا سایہ کائنات کی تمام پناہگاہوں سے بڑھ کر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے قافلے کی رہنمائی کی اور ہم اس تاریخی بابرکت اور جلیل القدر دروازے کے سامنے جا کر رک گئے، جسے دنیا باب جبریل کہتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کبھی وحی کے امین فرشتے بھی اذن باری تعالیٰ سے سر جھکا کر داخل ہوا کرتے تھے۔ باب جبریل کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی زمان و مکان کی تمام مادی مصلحتوں کے پردے ایک جھٹکے میں چاک ہو گئے اور ایک ایسا باطنی جھٹکا لگا کہ میری روح اپنے مادی کیپسول سے باہر آنے کے لیے تڑپ اٹھی۔ مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی ہوا کا لمس بدل گیا۔ وہ کوئی دنیاوی ہوا نہ تھی، بلکہ اس میں جنت کے باغوں کی خنکی اور عرش بری کے انوارات کا عطر رچا ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ سنہری جالیوں کا مہیب اور پرنور منظر تھا، جس کے پیچھے کائنات کا قلب یعنی میرے آقا سرور کونین سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ وہاں کی خاموشی میں ایک ایسا جلال اور ایسی ہیبت تھی کہ نظریں اٹھانا تو دور کی بات، سانس لینا بھی گستاخی محسوس ہو رہا تھا، اور جالیوں سے چن کر آنے والا سنہری نور پورے ماحول کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ باطنی آنکھ روشن ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بارگاہ رسالت کا روحانی حالہ کسی مادی رنگ کا محتاج نہ تھا۔ وہ ایک ایسا لامتناہی سنہری اور سبز نور تھا جس کی وسعتیں زمین سے اٹھ کر عرش اعظم کو چھو رہی تھی۔ اس لافانی نور کے سمندر میں لاکھوں کروڑوں ملائکہ صف بستہ کھڑے تھے، جن کے نوری پر جھکے ہوئے تھے، اور وہ انتہائی عاجزی سے صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے 14 درویشوں کے حالے، جو اب تک انسانی غفلتوں کی وجہ سے رنگ بدلتے رہے تھے، اس دربار کی مقناطیسی روحانی کشش میں آ کر بالکل پاکیزہ، شفاف اور سنہری رنگ میں ڈھل چکے تھے۔ وہاں کوئی کثافت نہ تھی، کوئی دنیاوی فکر نہ تھی، بس ایک ابدی تسلیم و رضا کی کیفیت تھی جس نے سب کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ مواجہ شریف کے سامنے پہنچ کر جب میں نے زانو ٹیکے تو میرے لاشعور کے تمام تالے ایک ایک کر کے کھلنے لگے اور مجھ پر کائنات کے وہ اسرار منکشف ہوئے جو لفظوں کے پیرائے میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے صدیوں کا پیاسا مسافر اپنی اصل منزل کو پا چکا ہے، اور شہنشاہوں کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک خفی، دھیمی اور نہایت شفیق باطنی آواز میری روح کی گہرائیوں میں گونجی، جس نے میری زندگی کے تمام دکھ، تھکن اور سفر کی صحبتیں ایک پل میں دھو ڈالی۔ شعبان درویش میرے پہلو میں بیٹھا ہچکیوں سے رو رہا تھا، اور اس کے آنسو سنگ مرمر پر گر کر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور مراد اور جمال اپنے سر جھکائے جالیوں کے سامنے اس طرح ساکت کھڑے تھے جیسے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر چکی ہوں۔ یہ وہ مقام فنا تھا جہاں انسان خود کو بھول جاتا ہے، جہاں عقل کا ارسطو گونگا ہو جاتا ہے اور صوفی کا کشف سجدے میں گر کر پکار اٹھتا ہے کہ بس یہی حق ہے اور یہی سچائی ہے۔ صبح فجر کے بعد جنت البقیع کی حاضری کے بعد ہم واپس آئے۔ میں اکیلا چلتا ہوا محلہ سادات کی طرف نکل گیا، اور اس جگہ جہاں مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کے گھر کی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کو حکومت نے تار لگا کر بند کیے ہوئے ہے۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر دعا کرتا رہا، اور نہ جانے کب
میں مراقبے میں چلا گیا۔ نہیں یاد وہ ایک لمحہ تھا، ایک صدی یا زمانے۔ میں مدینہ کے قدیم دور میں پہنچ گیا جب یہ محلہ آباد تھا، لوگ چل پھر رہے تھے۔ اچانک ایک گھر سے مجھے وہ روحانی نورانی شخصیت نکلتی نظر آئی جن کی میں متعدد مرتبہ زیارت کر چکا تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام تھے جو بنی ہاشم علیہ السلام کے جوانوں کے درمیان چلتے ہوئے ایک دربار کے پاس پہنچے۔ یہ مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کا دربار تھا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی غلط بات ہوئی تو ہم نعرہ تکبیر بلند کریں گے، آپ اندر آ جائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام دربار کے اندر چلے گئے تو اس وقت ایک شخص مروان نے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت باہر کھڑے ایک خوبصورت جوان جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی مکمل شبیہ تھے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ انہوں نے دائیں طرف کھڑے ایک قوی ہیکل جوان شہنشاہ وفا عباس ابن علی علیہ السلام سے فرمایا، چچا جان دروازہ بند ہو گیا ہے۔ سلطان وفا علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں میرا لال، یہ دروازہ کوئی خیبر کے دروازے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ آپ کا غلام امیر المومنین علیہ السلام کا بیٹا یہاں موجود ہے۔ دروازہ بند ہونے میں دیر ہوئی ہے، اکھاڑنے میں دیر نہیں ہوگی۔ دربار میں جب شہنشاہ معظم امام حسین علیہ السلام پہنچے، ولید نے کھڑے ہو کر تعظیم کی، تخت کے قریب کرسی پیش کی اور امیر شام کے مرنے اور یزید کے تخت نشین ہونے کے بارے میں بتایا اور یزید کا مدعا پیش کیا کہ وہ بیعت چاہتا ہے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو تنہائی میں ہم فیصلہ سنائیں تم شاید اس پر مطمئن نہ ہو، اس لیے کل ہم دن کو پورے مدینے کے سامنے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ ولید نے کہا، آپ نے بجا فرمایا ہے، میں نے حاکم شام کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ واپس تشریف لے جا سکتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام واپس جانے لگے تو اس وقت مروان بن حکم نے ولید سے سرگوشی کی کہ انہیں جانے نہ دو اور محبوس کر لو۔ یہ سن کر مولا حسین علیہ السلام انتہائی جلال آمیز انداز میں اس کے قریب پہنچے اور فرمایا، او ملعون، ہمیں تم یا یہ تمہارا باپ شہید نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، یزید فاسق، فاجر، زانی اور شرابی ہے، ہمارے لیے یہ کیوں کر جائز ہے؟ ہم شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقیہ ہیں، ہم پر کسی غیر کا اتباع کرنا حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ فکر بلند آواز سے فرمائے۔ اسی وقت مولا عباس علیہ السلام نے دروازے پر ہاتھ ڈال کر اکھاڑ کر دور پھینک دیا اور دربار میں 3 جوانوں نے قدم رکھا۔ درمیان میں صاحب وفا علیہ السلام، دائیں طرف امام زین العابدین علیہ السلام اور بائیں طرف جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے 3 شیر کندھے سے کاندھا ملا کر اندر داخل ہوئے تو مروان پر ہیبت اور کپکپی طاری ہو گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے عالم جلال میں فرمایا، کون ہے جس نے ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ بدگوئی کی جسارت کی ہے؟ ہم ابھی انتقام لیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، نہیں، چلیں واپس چلتے ہیں۔ میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ ایک پولیس والا شرطا میرا کاندھا زور زور سے ہلا رہا تھا۔ اس نے مجھے عربی میں کہا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو نکلو۔ میں نے انتہائی جلال آمیز آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈر کر واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ پولیس والوں کی پیٹرولنگ گاڑی تھی جو اس طرف راؤنڈ پر تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور واپس اپنی رہائش پر آ گیا۔ جاری ہے عباس حمدانی 59۔